نحن بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا سو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو صرف مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا بہت جگڑنے والا ہے، اور چھپائے اس نے انہیں پیدا کیا۔ تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے پیدا کیے، اور وہ بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ اللہ چاہتا تو ضرور سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تمہارے لیے اسی سے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس اللہ نے تمہاری خاطر رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلایا جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے، اس میں پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اتنی نعمتیں بتائی، اور آخر میں مقصد کیا بتایا؟ بس شکر گزار۔ سورج چاند دیکھ کے الحمدللہ، آسمان زمین الحمدللہ، پھل اور سبزیاں دیکھ کے الحمدللہ، یہ سب کچھ تمہارے لیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ جب سورج نکلے تب بھی الحمدللہ، سورج غروب الحمدللہ، چاند آئے الحمدللہ، ستارے دیکھے الحمدللہ، یہ سب کس لیے؟ تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تم شکر گزار بنو۔ اور ہم آسمانوں کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں، زمین کو دیکھا کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں، پھل دیکھے کوئی نہیں الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ کوئی نہیں کھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور ہم پھر وہی کے وہی۔ اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے، اس میں پانی کو چیرتی چلی جانے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اس لیے گاڑے کہ تمہیں ہلا تمہاری خاطر، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامتیں بنائی، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اتنی زیادہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں نے یہ سب کچھ بتایا گیا کہ میں نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، اور وہ خود پیدا
تو جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ بے بس ہے. وہ کیا ہے؟ بے بس ہے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے. ٹھیک ہے، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی. اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں. کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تکبر اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے. جتنا تکبر کرتے جائیں گے اتنی محبت سے محرومی ہوتی جائے گی. اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے. تکبر سے اللہ تعالیٰ کو بہت سخت نفرت ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر، صرف ذرہ، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. وہ علم کا تکبر ہو، وہ مال کا تکبر ہو، وہ حسن کا تکبر، متکبر جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک تکبر سے بچائے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان کے بھی اٹھائیں جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. کہتے ہیں بس سٹوریاں ہیں پچھلے لوگوں کی اور بے اصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گمراہ ہوتے ہیں لیکن ان کی باتوں سے جو لوگ گمراہ ہوئے نا، جو قرآن سے دور ہوئے، قیامت کے دن ان کا بوجھ بھی ان کے سر پہ ہوگا. سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں. یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے تو اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، بس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ بس سوچتے بھی نہ تھے. یہ چالوں کا انجام ہے. جو خفیہ چالیں کرتے رہتے دین کے متعلق، ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے آتا ہے اور اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے. وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے بے شک کامل رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے. اللہم انا نعوذ بک من الکفر. کافر کون ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی کفر کر رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں ان کی جان نکالنے کے لیے. تو وہ فوراً سے فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم برا نہیں کام کر رہے، ہم فرما برداری کر رہے ہیں. تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم، اللہ تو تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے نا. ابھی تم فرما بردار بنے ہوئے ہو لیکن اس سے پہلے کیا تھے. بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو. سو بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ. تکبر جو کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کے، کبھی نکالا نہیں جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک تکبر سے بچائے. اور جو لوگ ڈر گئے، متقی انسان، اس سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے کہ قرآن کیا چیز ہے. اور جو لوگ ڈر گئے ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو انہوں نے پتہ ہے کہا بہترین بات، زبردست. قرآن کیا ہے؟ زبردست بات ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کے گھر تو کہیں بہتر ہے. اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے. متقی کا آخرت جو تقوی اختیار کرے گا اس کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی. ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اسی طرح اللہ ڈرنے والوں کو جزا دیتا ہے.
جنت کس کو ملے گی؟ جس کے اندر تقوی ہے۔ اللہم اجعلنا للمتقین اماما۔ متقی انسان کون ہوتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ متقی انسان کون ہے؟ جو پاک ہوتا ہے، اس نے اپنے گناہ پہلے ہی صاف کروا دیے ہوتے ہیں، اس کا ذہن پاک ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا جسم پاک ہوتا ہے۔ متقی وہ ہے جو خود کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھے، اپنے آپ کو ہر طرح سے نیٹ رکھے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پاک۔ یہ ان کی خوبی ہے، یہ ان کا وصف اور یہ ان کی صفت ہے۔ جب وہ پاک ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ کیا ہو؟ سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آتے ہی گڈ نیوز، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس کے بدلے جو تم جنت میں جانے والے کام کیا کرتے تھے، جنت میں جانے والے کام کیا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، اور تم نے عمل کیے تھے جنت والے تو تمہیں جنت دی جائے گی۔ وہ اس کے علاوہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں گے، تیرے رب کا حکم آ جائے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ بس ان کے پاس اس کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جسے وہ مذاق کیا۔ مذاق ہمیشہ اپنے لپیٹ میں لے کر رہے گا۔ اور جن لوگوں نے شریک بنائے انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی بھی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر کے پتہ یہ کہتے ہیں اللہ نے نا ہمارے لیے جو لکھا ہوا ہے ہم نے تو وہی کرنا ہے نا، اور اگر ان کی کوئی بیوی کو مار دے یا ان کے گھر والوں کو قتل کر دے کہ وہی ہوا جو اللہ نے لکھا، تو یہ معاف کریں گے اس کو، بخشیں گے اس کو، چھوڑیں گے اس کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ان کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو اور جن لوگوں نے شریک بنائے انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی بھی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، تو رسولوں کے ذمے صرف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ اور کیا ہے؟ بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تو ان کی ہدایت کی حرص کرے تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے۔ کیوں نہیں؟ وعدہ ہے اللہ کا، اس کے ذمے سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کا ارادہ کر لیں اس کے علاوہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، وہ چاہے وطن چھوڑا، چاہے کوئی بھی چیز چھوڑی ہے اللہ کے لیے، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میرے لیے کچھ چھوڑو گے نا میں تمہیں بہت زیادہ بہتر دوں گا، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہجرت کون کرتے ہیں؟ جن کے اندر صبر ہوتا ہے اور توکل علی اللہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہجرت کرنے سے نا کسی برے کام کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آنے سے، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر خود کو چینج کرنا پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن دیتا ہے۔
مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے نا، تو اس نے 10 سال گناہ کیے، 15 سال گناہ کیے، پھر وہ اس نے ہجرت کی ان گناہوں سے نیکیوں کی طرف، نافرمانیوں سے فرما برداری کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو 10 سال کی گناہ ہے نا اس کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور وہ سارے گناہ جو ہیں اللہ اس کی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم شروع سے نہیں جانتے۔ واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کو کھول کے بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرے۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران ہی پکڑ لے اچانک سے، تو وہ کسی طرح اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، خوف سے پکڑ لے۔ پس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون۔ اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا، جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں جس کا سایہ نہ ہو، اور کوئی سایہ ایسا نہیں جو اللہ کے لیے سجدہ نہ کرتا۔ ہر سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی۔ وہ تکبر، ہر چیز اللہ کے ہاں عاجزی اور انکساری تواضع رکھتی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ رب کہاں ہے؟ رب ہر جگہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اس کی ذات الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تم 2 معبود مت بناؤ، ٹھیک ہے، جب 2 بنانے کی اجازت نہیں تو 200 بنانے کی اجازت ہے۔ معبود صرف ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ جو صرف وہ ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا تم 2 معبود مت بناؤ، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، سو مجھے سے پس تم ڈرو، اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور عبادت بھی ہمیشہ اسی کی ہے۔ پھر کیا اللہ کے غیر سے تم ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کا ڈر، غیر اللہ کا ڈر، اللہ سے بڑھ کے ہونا، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے بڑے ہر چیز سے، اللہ سے ڈرے ہر چیز سے بڑھ کر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بھی شدید ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کے وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ ایک گفٹ ہے، وہ ایک تحفہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ دیا، کتنا کچھ دیا، انلمیٹڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اتنی نعمتیں۔ تو کہا جو بھی نعمت تمہیں دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ پتہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ تم اسے پیار کرو، محبت کرو، ٹھیک ہے، اس سے دوستی کرو، اس سے تعلق مضبوط کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس لیے یاد کرواتے ہیں کہ بندہ میری طرف رجوع کرے۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ اللہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اچانک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ تکلیف ہو جاتی ہے، روتے ہیں اللہ تعالیٰ جی آرام دے دیں، اللہ تعالیٰ جی آرام دے دیں، اور جب آرام آ جاتا ہے تو کہتے ہیں میں یہ نہ کھاتی تو مجھے کہاں آرام آنا تھا، یہ انجیکشن نہ لگواتی تو کہاں آرام آنا تھا، یہ نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ناشکری کر دیتے اس کی جو ہم نے ان کو دی، میں نے خود ان کو آرام دیا ہوتا ہے،
میں ان کو عافیت دیتا ہوں، لیکن میری دی ہوئی چیز کو منسوب کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں۔ جب یہ انجیکشن وغیرہ نہیں تھے تب بھی تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اسباب استعمال کریں لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ رکھیں کہ اللہ نے دیا مجھے، اللہ نے ایسے کیا، اللہ نے آرام دیا، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ تو تم فائدہ اٹھا لو، پسند قریب تم جان لو گے۔ اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا اللہ نے، اور حصہ کس کے لیے مقرر کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ ان کی جہالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی جہالت ہے ان کے اندر کہ جب بیٹی جو کہ رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس کو جس نے 2 بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی اور 1 بیٹی کی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو ملے گا جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پیار کیا، ان سے محبت کی، ان کا خیال رکھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی خوشخبری دی۔ کتنی بڑی گڈ نیوز ہے کہ بیٹیوں کا خیال رکھنے والا انبیاء کا ساتھ پائے گا، نبیوں کا ساتھ پائے گا۔ آج بیٹی رحمت آتی ہے تو دور جاہلیت والے کام چاہتے ہی کوئی نہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں دن بھر، پریشان غمگین کہ بیٹی ہوئی ہے، کوئی خوشی نہیں اور نہ ہی خوشی کے کوئی جذبات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھی، پے در پہ 4 بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹیوں کے تو باپ انبیاء ہوا کرتے ہیں، اللہ بیٹیوں کے لیے اپنے نبیوں کو چنا کرتے ہیں، یہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کیا کہا؟ خوشخبری، ٹھیک ہے؟ خوشخبری کی وجہ سے جو اسے دی گئی، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے، سن لو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو دبانے کا یا بیٹیوں کو ذلت کے ساتھ رکھنے کا برا ہے فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جیسے سیکیورٹی کی ہے اور ان کا تحفظ کیا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیٹی کی شان بتائی۔ حضرت فاطمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست چھوڑ دیا کرتے تھے، اٹھ جاتے تھے اور فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے اور اس کو اپنی دیدہ اپنی چادر پر بٹھایا کرتے تھے۔ اتنا ادب اور اتنا احترام اور اتنا پیار دیا کرتے تھے بیٹیوں کو، اور کہتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹی تھی نا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے اتنی محبت کی، کہا یہ میرے دل کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا نا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء کی سنت کیا ہے، انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹیوں سے محبت کرنا، بیٹیوں سے پیار کرنا۔ آج جہالت ابھی تک گئی نہیں ہے، بیٹیوں سے نفرت، اور جو اچھی چیزیں وہ بیٹوں کو کھلا دیتے ہیں، جو کچھ ہے وہ بیٹوں کو کھلا دیتے ہیں، اور بیٹیوں کو بس سکھا کرتے ہیں، یہ بریک ہیں ایسے بڑی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ بیٹیوں سے نہ محبت نہ وہ پیار، اور بیٹوں کو ہر طرح کی محبت بھی دینی ہے، پیار بھی دینا ہے، لاڈ بھی بیٹوں کے دیکھنے۔ وہ کام اگر بیٹا کرے تو اس کو کچھ نہیں کہنا، اور بیٹی کر دے صحیح پھر اس کی شامت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہالت ہے۔ اسلام نے بتایا بیٹی کا بڑا رتبہ، بڑا مقام ہے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں خوشخبری کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ میں نے بیٹیوں کی عزت کیسے کی ہے، میں نے بیٹیوں کو پیار کس طرح کیا ہے، میں نے کس طرح بیٹیوں کا تحفظ کیا، ان کا احترام میں نے کس طرح کیا۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے، سن لو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بہت برا حال ہے۔ اللہ کی سب سے اونچی صفت ہے اور وہی اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس کے زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا اللہ۔ پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں، فوراً پکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ انہی کے لیے بھلائی ہے۔ کوئی شک نہیں
انہی کے لیے آگ ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد. اور یہ کہ وہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جانے والے ہیں. کس میں؟ آگ میں. کیوں؟ اللہ کے لیے اولاد جو مقرر کرتے تھے. اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، تو وہی آج ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قرآن میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن صرف مومن کے لیے. اور اللہ نے آسمانوں سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے. عبرت کیا ہے؟ ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلانے کے لیے دیتے ہیں. گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں گھاس کھاتی ہیں جو کہ گرین کلر کا ہے، ٹھیک ہے، اور دودھ دیتی ہیں وائٹ کلر کا، ٹھیک ہے. اور وہی گھاس میل بھی کھاتے ہیں اور فیمیل بھی کھاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فیمیل وہ دودھ دیتی ہیں، لیکن جو میل ہے وہ اللہ کی، اور جو دودھ نکلتا ہے وہ خون اور گوبر کے درمیان سے ایک وین ہے، اس میں سے نکلتا ہے، اور کبھی مکس نہیں ہوا، کبھی مکس. اتنا خالص اور اتنا صاف ستھرا دودھ اللہ تعالیٰ کہاں سے اللہ تعالیٰ کیا چیز نکالتے ہیں، اور صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے. اور ہم دودھ پی کے ایک دفعہ بھی الحمدللہ نہیں کرتے. دیکھتے نہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ لے کے آ رہا ہے، کس فیکٹری سے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، کس طرح صاف شفاف اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے. بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے. ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلانے کے لیے دیتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے. اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی دیتے ہیں، جس سے تم نشاور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سمجھتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تیرے رب نے شہد کے مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا لے، کچھ درختوں میں گھر بنا لے، اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپڑ بناتے ہیں ان کے اندر گھر بنا لے. پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا. پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں. ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے. شہد کھانے کے لیے پینے کی چیز ہے جس کے رنگ مختلف ہیں. ہر شہد کی مکھی کا رنگ مختلف ہے. جو کچھ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کا رنگ چینج ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں. اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. دیکھیں وہ شہد کی جو مکھی ہے نا وہ بڑی سخت کڑوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سخت مارتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سخت ہوتی ہے. اس کے رولز بڑے سخت ہوتے ہیں. اس کو کوئی ٹچ کرے سے جان نہیں چھوڑتی، پیچھے لگ کے مار کے آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کس قدر لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اور اس کا جو پیٹ کا کھانا ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا نا پیٹ خراب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہد پلاؤ. کہتا اور خراب ہو گیا، شہد پلانے سے نا اور خراب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کے پلاؤ، پھر پلایا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایا اس کو شہد پلاؤ. تیرے رب کا جو قرآن ہے نا وہ سچا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ جا کے پھر کھلاؤ، پھر جا کے اس کو شہد پلاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ پلائی تو بالکل ٹھیک ہو گیا، جیسے اس کو بیماری. یقین ہونا چاہیے کہ یہ بیماریوں سے شفا ملے گی شہد کے ذریعے. اللہ نے خود بولا اس میں شفا ہے، ٹھیک ہے. تو شفا پتہ کس کے لیے؟ جس کو یقین ہوگا.
پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ نکمی عمر کیا ہے؟ تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے۔ سب کچھ آتا تھا، اب کچھ نہیں آتا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی، بس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ اپنے غلام کو اتنا نہیں دیں گے کہ وہ دونوں برابر ہو جائیں، اتنا ہاں دیں گے ضرور، لیکن اتنا نہیں کہ جتنا دونوں برابر ہو جائیں۔ مالک اور آقا میں کوئی فرق ہے؟ مالک اور غلام میں کوئی فرق ہے؟ تو جب دنیا میں اس طرح نہیں کہ مالک اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کر سکتا، تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ جو کام خالق بھی کر سکتا ہے وہ مخلوق بھی کر سکتی ہے، جو ہتھیار جو کام خالق کے ذمہ ہے وہ مخلوق بھی کر سکتی ہے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی، پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائے، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے۔ اگر بیویاں نہ ہوتی تو نہ بیٹے ہوتے اور نہ ہی پوتے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور بیویوں کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہے اور نہ وہ طاقت رکھتے۔ کسی کے پاس کسی کا رزق نہیں ہے، سارا رزق اللہ کے پاس ہے۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس کو اختیار نہیں دیا گیا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور کھلم کھلا خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے پاس بولنے کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس سننے کی طاقت ہے، نہ ہی کچھ کرنے کی طاقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا شخص ہے وہ رزق دیتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ غلام اور مالک برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، سب تعریف اللہ کے لیے بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور اللہ نے ایک اور مثال بیان کی، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا ہے، اور جو گونگا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، مالک کو سمجھانا مشکل ہے، ٹھیک، بتانا مشکل ہے، اس کو چلانا مشکل ہے، کیونکہ وہ نہ سنتا ہے نہ ہی بولتا ہے۔ وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے، ٹھیک، وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے، کوئی بھلائی لے کر آتا، کوئی خیر کے کام کر کے نہیں آتا۔ اور ایک وہ شخص ہے اور وہ شخص برابر ہیں جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے یعنی اس کی زبان بھی ہے، ٹھیک ہے، بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اور پھر گائیڈ بھی کر سکتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گونگا اور بہرا، اور وہ جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آسمانوں اور زمین کے غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے نا تو علم کچھ نہیں، آج کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے نکلے 15 سپارے یاد تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائی، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ آنکھیں دیکھو کو الحمدللہ،
کانوں سے سنتا خود کو پاؤ تو وہ الحمدللہ بولتا دیکھے الحمدللہ، اللہ آپ نے مجھے بولنے کی توفیق دی، سننے کی توفیق دی، دیکھنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔ یہ پرندوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اڑتے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں اڑتی جاتی ہیں ادھر ادھر، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کون ان کو پکڑ کے رکھتا ہے؟ کون ان کو سنبھالے ہوئے؟ کون ان کو تھامے ہوئے؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنا دی، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے، خیمے، جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، جہاں مرضی ٹینٹ لگا لیتے ہیں، خیمے لگا لیتے ہیں، اور ان کی اونوں سے اور ان کے پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک کا فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں، اور اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی سائے بنا دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ بنائیں، اور تمہارے لیے کچھ قمیضیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ قمیضیں جو تمہیں تمہاری لڑائی سے بچاتی ہیں، زیرہ وغیرہ۔ اسی طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے، کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے فرما بردار بنا۔ سورہ النحل میں ہر طرح سے نعمتوں کو کور کیا گیا، ہر طرح سے، چاہے وہ اندرونی ہو، بیرونی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، ہر طرح کی نعمتوں کو کور کیا جا رہا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائے تو تیرے ذمے تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ وہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینک ماریں گے کہ بلا شبہ یقیناً تم جھوٹے ہو، کوئی تم نے عبادت نہیں کی۔ اور اس دن وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہونا پیش کریں گے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ دنیا میں جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔ اور فرما برداروں کے لیے اس قرآن میں ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے اندر فرما برداری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، وہ ہے عدل، احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے کہ جو قریبی ہے نا اس کو دو، اور 3 کاموں سے منع کرتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی، ان تینوں سے اللہ نے روکا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو، وہ عورت کیا کرتی ہے؟ سارا دن سوت کاٹتی رہتی ہے اور رات کو کیا کرتی ہے؟ کھول۔ اسی طرح انسان ساری زندگی نیکی کرتا رہتا ہے، اور جب صحیح طرح نیکیوں کا ایک باغ بن جاتا ہے، وہ سود کاٹ کے وہ جب بن جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ساری اکھیڑ کے دھاگا ہر چیز کو بتاتے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، احسان جتلا کے وہ ساری نیکیاں برباد کر۔ تو اپنی نیکیوں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ضائع ہونے سے، یعنی کہ سارا رمضان روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اتنا کچھ کیا، اور عید آتے ہی ہر چیز کھول کے چلو ہو گئی نہیں۔ ان چیز یہ جو سود کاٹتا ہے نا، یہ جو ساری اتنی محنت کی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اعمال کر لینا بڑی بات نہیں، اعمال کی حفاظت کرنا بڑی بات ہے۔ ان کی قبولیت کی فکر اور ہم اور غم رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ یہ حفاظت کریں کہ یہ ضائع نہ کر دیے جائیں، یہ ختم نہ کر دیے جائیں، یہ باطل نہ ہو جائے، اس کی فکر کریں۔
اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو، قسم کے ذریعے فریب ڈالتے ہو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہو۔ اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور یقیناً تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بعد کہ جو تم نے اللہ کے راہ سے روکا اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ تو اللہ کے راہ سے روکنے کا کیا ہے؟ عذاب۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے کم قیمت نہ لو، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جو ختم نہ ہوگی، کوئی چیز آپ کی ایسی نہیں ہے جو آپ سے ختم نہ کی جائے، آپ سے لے نہ لی جائے، چھین نہ لی جائے، کوئی چیز ایسی نہیں۔ گھر میں دیکھیں نا کتنی چیزیں، یہ سب اللہ نے لے لینی، چھین لینی، کوئی چیز آپ کے پاس رہنے نہیں دینی۔ ہاں، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا۔ جتنی چیزیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دے دی نا، جو کچھ دے دیا ہوا ہے وہ باقی ہے، وہ سیو ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا، اس کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہوا ہے، یہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ چاہے آپ نے ذرات دیے، چھوٹے چھوٹے دانے دیے، کچھ بھی جو آپ نے اللہ کے لیے دیا، ایک دانہ بھی دیا ہے نا، اللہ نے وہ بھی سیو کیا ہے۔ اور جو آپ کے پاس یہاں پہ 100 دانے ہیں نا، وہ 100 کے 100 ختم ہونے ہیں، لیکن اللہ کو صرف ایک دیا تھا، وہ ایک بھی اللہ نے حفاظت کرنی ہے اس کی، باقی رکھنا ہے اس کو، وہ بچ گیا ہے، اس کو زندگی مل گئی ہے جو اللہ کو دے دی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کو دے دیں گے وہ باقی رہتے ہیں۔ جن جن چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ جی یہ چیزیں یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہ آپ سنبھال لیں، یہ آپ لے لیں، کیونکہ میرے پاس جو کچھ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کو دے دیا ہوگا اپنی زندگی کے اندر وہ باقی رہے گا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر بدلے میں دیں گے، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، کنڈیشن کیا ہو؟ ایمان کی حالت میں کام کرے، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی۔ جو ایمان لائے گا اور نیکیاں کرے گا اس کی زندگی کو اللہ کیسی زندگی بنا دیں گے؟ پاک صاف پاکیزہ زندگی ہوگی اس کی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ قرآن پڑھنے سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن ہدایت ہے، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو یہ شیطان ہدایت کی طرف آنے، تو اس لیے پہلے اس سے بچنا ہے، پھر آپ نے قرآن کی طرف آنا ہے، پہلے تعوذ پڑھنی ہے پھر قرآن کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نے اعوذ باللہ بس ایسے فارمیلٹی کے لیے پڑھتے ہیں، یہ دعا ہے، اس کو دعا سمجھ کے مانگا کریں۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے 3 لوگوں پر، پیچھے مخلصین کا بتایا، مخلص پر اس کا کوئی زور نہیں، دوسرا مومن پر اس کا کوئی زور نہیں، اور تیسرا جس کا اسباب پہ نہیں، صرف اللہ پہ ہونا، وہ جو اللہ میں چاہے اس کا شیطان کچھ بگاڑ، شیطان تو ڈراتا رہتا ہے، اس نے ایسے کر دینا، اس نے ایسے کر دینا، اس نے۔ مومن کہتا ہے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، تو شیطان کا پھر کوئی زور چلتا نہیں۔ شیطان خوف ہی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہی ہے، لیکن اس کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اس پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو گھڑ کر لانے والا ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے،
کیوں تھوڑا تھوڑا کیوں قرآن اترا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ تو اس قرآن میں جو فرما برداری کریں گے ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور گڈ نیوز بھی ہے۔ اور بلاش بھائی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ قرآن واضح عربی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ ہی کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ عذاب کیوں ہے؟ کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ہر چیز میں دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو ہمیشہ پیچھے چھوڑا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ کیوں؟ وجہ کہتی ہے دنیا کو پرائرٹی دیتے تھے، اور یہی لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں، غفلت کی وجہ سے مہر لگا دی گئی۔ کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا اس کے بعد کے فتنے میں ڈالے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن تھی، اطمینان والی تھی۔ ایک گاؤں تھا بہت ہی مطمئن، بہت ہی پرسکون، اطمینان اور امن تھا وہاں۔ اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، ہر طرف سے رزق آتا تھا، وافر مقدار، امن بھی تھا، سکون بھی تھا اور کھانے کی بھی ٹینشن نہیں تھی، اتنا رزق تھا۔ پھر کیا تھا؟ تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ کیا کیا؟ ناشکری کی۔ یہ ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں۔ اور ناشکری کرنے سے نا جو نعمتیں ہیں نا وہ بدل جاتی ہیں، فوراً سے چینج ناشکری کی وجہ سے۔ رحمتیں اور زحمت بن جاتی ہیں، عذاب بن جاتی ہے، وبال بن جاتی ہے، سزائیں بن جاتی ہیں، پکڑ بن جاتی ہیں صرف ناشکری کے جملے سے۔ اتنا سخت گناہ ہے اور جس کا رزلٹ دنیا میں فوراً سے مل جاتا ہے۔ اب یہ ایک گاؤں تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، آدمی کی نہیں پورے گاؤں کی مثال ہے۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی۔ اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ یہ کیا، اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ پہلے امن دیا ہوا تھا نا اور رزق دیا ہوا تھا، انہوں نے جملہ بولا اس طرح کا ناشکری کا تو کیا ہوا؟ خوف، امن کی جگہ خوف آ گیا اور رزق کی جگہ بھوک آ گئی اور لباس بنا دیا۔ لباس ہے نا، ان کے ساتھ چپکا دیا، ان کے جسموں کے ساتھ خوف، ہر وقت خوف کی کنڈیشن، ہر وقت وہ دشمن کا خوف، وہ جان مال کسی بھی چیز خوف چپکا دیا اور اسی طرح کیا بھوک ان کے ساتھ چپکا دی۔ وہ ان سے دور ہے، ہمیشہ بھوک میں اور ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کیوں؟ اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تو دے رہا تھا ان کو سب کچھ لیکن ناشکری کے جملوں نے کیا کیا؟ ان کی نعمتوں کو بدل دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ رسولوں کو جھٹلانا عذاب کا سبب ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سو
کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ جو نعمتیں آتی ہیں نا، الحمدللہ شکر گزاری کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو شکر کرنا عبادت گزاروں کا کام، اس کو اپنی صفت بنا لے، اپنا ہم اور غم بنا لے، خود پہ لازم کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکری، اللہ مجھے توفیق دے کس کی؟ دو چیزوں کی، ایک اپنے ذکر کی، دوسرا اپنے شکر کی، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ کہ میں عبادت کروں بہت اچھی عبادت، ٹھیک ہے۔ ان تین چیزوں کی توفیق بندہ اللہ سے مانگتا ہے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود کو شکر گزار بنائیں، اپنی باڈی لینگویج شکر گزاروں والی بنائیں، ہر وقت الحمدللہ الحمد، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، برائی میں سے بھی نا اچھائی دیکھیں، ٹھیک ہے، حالات برے ہیں نا اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی بھلائی دیکھیں، نہ شکری نہ کریں ہیں، کیونکہ نہ شکری بہت سخت گناہ بھی ہے اور پھر عذاب کا سبب بھی ہے۔ اس نے تو تم پر صرف مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ تو سرکشی کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھ دو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے دنیا کا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد عمل کرتے نہیں رہے، اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، خود کی اصلاح کی، خود کو ٹھیک کیا، تو بلا شبہ تیرا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کس کے بعد بخشش اور رحمت ہے؟ توبہ اور اصلاح۔ اس کے بعد اگر توبہ نہیں کریں گے، پلٹیں گے نہیں، اصلاح نہیں کریں گے تو بخشش رحمت ہے۔ بخشش اور رحمت کا ایک ہی اصول ہے، پلٹو اللہ کی طرف اور کریکٹ کرو، خود کو صحیح کرو، اپنی اصلاح کرو، جو غلطی تھی اس کو ہٹاؤ خود سے، صحیح ہوگے پھر توبہ ہے، پھر رحمت ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، ایک وہ اکیلے ہی پوری امت تھی، جو مل کے امت نے کام کرنا تھا نا، اتنے لوگ جو مل کے کام، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اتنی برکت اللہ نے ان میں رکھی تھی، سارے مل کے وہ کام نہیں کرتے تھے جو اکیلے ابراہیم علیہ السلام کر دیتے تھے، اتنی قوت، اتنی پاور، اتنی طاقت اور اتنی برکت، اکیلا ابراہیم، اللہ نے کہا پوری امت کیا ہے، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اور ان کی صفات کیا تھی؟ اللہ کے فرما بردار، اللہ کی فرما برداریاں کرنے والے، اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے مطیع تھے، اللہ کی بات ہر بات مانتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کی صفت بتائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں پہ پورے اترے، جیسے کہا ویسے کر کے دکھائے، اللہ کہتے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کرتے گئے۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، صرف اللہ کی طرف، صرف اللہ کی طرف، اور وہ مشرکوں میں سے، اس بارے میں آپ دیکھیے گا جب آپ گھر جا کے پڑھیں گے نا، شکر گزاری بہت زیادہ ہے، بار بار شکر گزاری، بار بار، اور شکر گزاری کی مثال پتہ اللہ نے کس کی دی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وہ شکر گزار تھا۔ پتہ پیچھے آپ پڑھ کے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہہ رہے تھے نا پیچھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ابراہیم کون تھا؟ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے تعارف کروا رہے تھے کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، اور صرف اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے، اور پھر آگے ان کی صفت ہے اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا،
اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے جاتے تھے نا، شکر کرتے جاتے تھے، ہر نعمت پہ شکریہ، ہر نعمت پہ شکریہ. شاکرا لانعمہ، اللہ نے ان کا تعارف بتایا میری نعمتوں کا. اور اس سورہ نحل میں اتنی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، اتنی زیادہ نعمتوں ہر طرح کی، اور بتایا تمہارے لیے سورج، تمہارے لیے آسمان، تمہارے لیے زمین، تمہارے لیے چاند، تمہارے لیے ستارے، تمہارے لیے چھپائے، سب کچھ جسٹ فار یو، جسٹ فار یو. ٹھیک ہے. تو پھر آخر میں بتایا کہ جو ابراہیم تھے وہ میری نعمتوں کا، اور اس صورت میں 2 دفعہ آیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کتنی دی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ابراہیم نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، وہ اللہ کے شکر گزار تھے، نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے. اب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ گھر جا کے پارا، تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی فوراً سے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، بار بار الحمدللہ کہنا. ٹھیک ہے. اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے. اور پھر پتہ کیا، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پتہ کیا انعام دیتے ہیں، اس نے اسے چن لیا. کیا کیا؟ جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کو چن لیتے ہیں اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا، یقیناً نیک لوگوں میں سے. پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر. ابراہیم کون تھے؟ جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن یقیناً اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بولا، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہو. ٹھیک ہے. بحث کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. ہم بحث کرتے ہیں ہر ادب بھول جاتے ہیں، ہر مینر ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ بحث ہو رہی ہے نا، اب کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ادب، کوئی تمیز، کوئی لحاظ نہیں. ٹھیک ہے. تو کہا بحث کرنی ہے کیسے؟ سب سے اچھے طریقے سے، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہے. بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے. اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں جتنی تکلیف دی گئی ہے نا، یہ نہیں 1 لگا کے گیا تو 4 لگا کے آنی ہے، نہیں. اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو، وہ بدلہ بھی نہ لو، تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. اور صبر کر، اور نہیں تیرا صبر کرنا مگر اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے. اور ان پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی بن گئے، تقوی اختیار کر لیا، ڈر گئے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے. تقوی اور نیکیاں اپنا ہم اور غم بنا لیں، دن بھی کریں رات بھی کریں، اور اس کے لیے خوب سٹرگل کریں. الحمدللہ اللہ کی خاص توفیق اور اس کے رحمت کے ساتھ الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا.